بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی والعشرون، سبق نمبر 21، عیادۃ المریض، مریض کی بیمار پرسی۔ بعد تکمیل ھذا الدرس یستعد الطالب، اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ نمبر 1، لِأَن يَعْرِفَ الْقَوَاعِدَ الْمَوْجُودَةَ فِي الْجُمَلِ، کہ وہ جملوں میں موجود قواعد کو پہچان سکے۔ نمبر 2، يَتَكَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ وَفْقَ الْقَوَانِينِ، قواعد کے مطابق عربی بول سکے۔ نمبر 3، یعرف اہمیت العیادت، کہ وہ مریض کی بیمار پرسی کی اہمیت کو جان سکے۔ علمت امی بمرض ابن خالی یوسف، میری ماں کو میرے ماموں کے بیٹے یوسف کی بیماری کا علم ہوا۔ فطلبت منی ان استعد لمرافقتها فی زیارتها له، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے جانے کی تیاری کروں۔ ارتدیت ملابسی، میں نے اپنے کپڑے پہنے، وخرجت بصحبتها، اور اس کے ساتھ نکلا، متجہین نحو بیت خالی ابی یوسف، اپنے ماموں ابو یوسف کے گھر کی طرف رخ کرتے ہوئے، الکائن فی الحی المقابل لحینا، جو کہ ہمارے محلہ کے سامنے والے محلہ میں ہے۔ ولما وصلناہ، اور جب ہم وہاں پہنچے، تقدمت الی الباب وقرعتہ بلطف، تو میں دروازے کی طرف بڑھا اور آہستہ سے دستک دی۔ فانفتح، دروازہ کھل گیا۔ وَإِذَا نَحْنُ وَجْهًا لِوَجْهِ أَمَامَ امْرَأَتِ خَالِي أُمِّ يُوسُفَ، اور ہم آمنے سامنے ہوئے میرے ماموں کی بیوی ام یوسف کے۔ حَيَّيْنَاهَا فَرَدَتِ الْحَيَّةَ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، ہم نے اس سے سلام کیا تو اس نے اس سے بہتر سلام کا جواب دیا۔ وَأَحَلَّتْ بِنَا، اور اس میں خوش آمدید کہا، اور ہمیں اس نے خوش آمدید کہا۔ وَرَحَّبَتْ بِمَقْدَمِنَا، اور ہمارے آنے سے خوش ہو گئی۔ ثم دخلنا الی قاعۃ الاستقبال، پھر ہم استقبالیہ حال میں داخل ہوئے۔ وقبل ان نجلس سألناها عن صحت ولدها العزیز یوسف، اور بیٹھنے سے پہلے ہم نے اس کے پیارے بیٹے یوسف کی صحت کے بارے میں پوچھا۔ فَطْمَأْنَتْنَا، اس نے ہمیں پرسکون آواز سے، بِصَوْتِهَا الْحَادِي، پرسکون آواز میں اطمینان دلایا۔ وَبَعْدَ دَقَائِقَ مَعْدُودَةٍ، اور چند منٹ بعد، انتقلنا الی الغرفۃ التي ينام فيها یوسف، ہم اس کمرے میں منتقل ہوئے جس میں یوسف سو رہا تھا۔ فَأَلْفَيْنَاهُ عَلَى سَرِيرِهِ أَصْفَرَ الْوَجْهِ
شاہب اللون نحیل الجسم، تو ہم نے اسے چارپائی پر زرد چہرے والا، متغیر رنگ والا اور کمزور جسم والا پایا۔ تقدمنا منہ، ہم اس کے قریب گئے، وسألناہ عن حالہ بکل رفق، تو نرمی سے اس کا حال پوچھا۔ فأجاب، اس نے جواب دیا، بصوت ضعیف یکاد لا یسمع، نہایت کمزور آواز میں اس نے جواب دیا، قریب تھا کہ وہ سنائی نہ دیتی ہو۔ بخیر والحمد للہ، خیریت سے ہوں اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وَلَقَدْ لَاحَظْتُ وُجُودَ كَثِيرٍ مِّنَ الْأَدْوِيَّةِ عَلَى مِنْزَدَةٍ صَغِيرَةٍ بِجَوَارِ سَرِيرِهِ، اور میں نے اس کی چارپائی کے پاس چھوٹی میز پر بہت ساری دوائیاں دیکھیں۔ لم تطل زیارتنا لہو فی غرفتہ کی لا نزعجہ، اس کے کمرے میں اس کے ساتھ ہماری ملاقات لمبی نہیں ہوئی تاکہ ہم اس کو اکتا نہ دیں، بل انتقلنا الی غرفۃ الاستقبال، بلکہ ہم استقبالیہ والے کمرے میں چلے گئے۔ حیث تناولت والدتی فنجانا من القہوۃ، جہاں میری والدہ صاحبہ نے یوسف کی ماں کے اصرار پر ایک پیالہ قہوہ پیا۔ بعد الہائی ام یوسف، ام یوسف کے اصرار کے بعد۔ ثم خرجنا ونحن ندعو لقریبنا یوسف بالشفاء العاجل والصحة، پھر ہم نکلے اس حال میں کہ ہم اپنے رشتہ دار یوسف کے لیے جلد شفا یابی والصحة الکاملۃ، اور کامل صحت کی دعا کر رہے تھے۔ لقد شکرت لأمی تنبیہی لقیام بزیارت ابن خالی، یقیناً میں نے اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے میری توجہ دلانے پر میرے ماموں زاد کی بیمار پرسی کی۔ وشعرت بسرور داخلی لا یوسف، اور میں نے اپنے دل میں ایک ایسی خوشی محسوس کی کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات اور ان کے معنی۔ لاحظت، میں نے دیکھا، الادویۃ، دوائیاں، منزدۃ، میز، صغیرۃ، چھوٹا، چھوٹی، بجوار سریرہ، اس کی چارپائی کے پاس، لم تطل یا لم نطل، زیادہ نہیں ٹھہرے ہم، زیارتنا، ہماری ملاقات، لا نزعجہ، ہم اسے تنگ نہیں کرتے، انتقلنا، ہم منتقل ہوئے، تناولت، اس عورت نے کھایا، فنجانن، پیالہ، القہوۃ، قہوہ، الہائن، اصرار، خرجنا، ہم نکلے، الصحت الکاملۃ، مکمل صحت، عالمت، وہ ایک عورت جان گئی، فطلبت، اس ایک عورت نے طلب کیا، شعرت، میں نے محسوس کیا، حییناہا، ہم نے اسے سلام کیا، شاہب اللون، متغیر رنگ والا، نحیل الجسم، کمزور جسم والا، کمزور جسم۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق، اجیب او اجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔
نمبر 1، حل ات المریضہ، کیا آپ نے مریض کی عیادت کی ہے؟ جواب، نعم عدت المریضہ، جی ہاں میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ حل زرت المستشفی، کیا آپ نے ہسپتال کی زیارت کی؟ جواب، نعم زرت المستشفی، جی ہاں میں نے ہسپتال کی زیارت کی، ہسپتال کو دیکھا ہے۔ نمبر 3، ما اسم المریض یا مسم المریض، مریض کا نام کیا ہے؟ جواب، اسم المریض یوسف، مریض کا نام یوسف ہے۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، املا او املا الفراغ بکلمات مناسبہ، در ذیل خالی جگہوں کو مناسب کلمات سے پر کیجیے۔ نمبر 1، علمت امی بمرض ابن خالی، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا یوسفہ۔ نمبر 2، فطلبت منی ان استعد، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا لمرافقتہا۔ نمبر 3، وخرجت بصحبتہا متجہین، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا نحو بیت خالی ابی یوسف۔ نمبر 4، حییناہا فردت التحیت، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا بأحسن منہا۔ نمبر 5، ثم دخلنا الی قاعۃ، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الاستقبالی۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، تخیر او تخیری من با ما یناسب الف، کالم با میں جو مناسب ہے کالم الف کے، اس کو متعین کیجئے، منتخب کیجئے۔ کالم الف میں نمبر 1 ہے فطلبت منی ان استعد، کالم با میں اس کے مناسب آئے گا لمرافقتہا فی زیارتہا لہو۔ نمبر 2، وَلَقَدْ لَاحَظْتُ وُجُودَ كَثِيرٍ، اس کے مناسب آئے گا کالم با میں من الادویۃ علی منضدۃ۔ نمبر 3، ارتدیت ملابسی وخرجت، کالم با میں مناسب آئے گا بصحبتہا متجہین نحو بیت خالی۔ نمبر 4، وَأَحَلَّتْ بِنَا وَرَحَّبَتْ، اس کے مناسب آئے گا بمقدمنا ثم دخلنا الی قاعۃ۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، ضع او ضع الکلمات التالیۃ من عندک او عندک فی جمل مفیدہ، در ذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں کلمات دی ہیں لاحظت الادویۃ منضدۃ صغیرۃ، ایک ہی جملہ ہے جس میں چاروں کلمات کا استعمال ہو جاتا ہے۔ لاحظت الادویۃ علی منضدۃ صغیرۃ، میں نے چھوٹی میز پر دوائیاں دیکھیں، تو اس میں لاحظت کا استعمال ہو گیا، الادویہ کا، منضدۃ کا اور صغیرۃ کا۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیۃ الی اللغۃ العربیہ، در ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1، مجھے آج بخار ہے، الیوم حمی لی۔ نمبر 2، میرے سر میں شدید درد ہے، علم شدید فی رأسی۔ نمبر 3، مجھے ہسپتال جانا ہے، ارید الذہاب الی المستشفی۔ نمبر 4، میڈیکل سٹور کہاں ہے، این محل الادویۃ۔ نمبر 5، مریض کی تیمارداری کرنا ثواب ہے، عیادت المریض ثواب۔